الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے دلوں کے زنگ دور کرنے کے لیے انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے اور تھوڑی عبادت پہ زیادہ اجر دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے بندوں کو وقتاً فوقتاً نیکی کے، عبادت کے اور اپنی قربت حاصل کرنے کے اوقات اور لمحات عطا کرتے ہیں. انگنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے مختلف مہینوں میں، مختلف دنوں میں، مختلف جگہوں پر عبادت کرنا، اس کی فضیلت اور مقام و مرتبہ وہ بتلایا اور انسانیت کے سامنے اس بارے میں بہترین تعلیمات چھوڑی. کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے قیمتی اوقات انہیں غنیمت جانتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے. پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہم نے گناہ کر لیے ہیں اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دیں، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے آپ بھائی بر وقت مسجد میں تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد فرمائے، دنیا اور آخرت کی خیر اور برکت عطا فرمائے. میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یقیناً مہینوں کی گنتی جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ گنتی 12 رکھی ہے۔ سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین کو بنایا ہے اور یہ زندگی کا سلسلہ چلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سے لوح محفوظ میں سال کے مہینے 12 رکھے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کا احترام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن آسمان و زمین کو وجود دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت سے اسی دن سے 4 مہینوں کو عظمت عطا کی اور انہیں حرمت والا بنایا۔ ان کا احترام کرنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات پر ضروری قرار دیا۔ ذالک الدین القیم، ان 4 مہینوں کا احترام کرنا، ان 4 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی زیادہ پاسداری کرنا، ان 4 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ عبادت کرنا اور ان 4 مہینوں میں گناہوں سے زیادہ بچنا۔ ذالک الدین القیم، یہ وہ دین ہے جو قیمتی ہے، جو سیدھا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک لے جانے والا ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، انسانوں ان 4 مہینوں میں گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو تھوڑی دیر کے بعد کچھ ایسے اوقات عطا فرماتے ہیں جن اوقات میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرے تو اگرچہ دیگر دنوں میں بھی انسان وہی عبادت کرے، لیکن ان دنوں میں کی ہوئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر انسان ان اوقات میں گناہ کرے تو دیگر دنوں میں گناہ کرنے کی بنسبت ان دنوں میں گناہ کی پکڑ وہ زیادہ سخت ہوتی ہے۔ وہ 4 مہینے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیت یوم خلق السماوات والارض، لوگوں زمانہ گھوم کر ویسے ہی آج آ گیا ہے جیسے زمانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے دن جیسے بنایا تھا، آج زمانہ ویسے ہی پلٹ کر صحیح وقت پر آ گیا ہے۔ کیا مطلب ہے بھائیو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو بنایا تو اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے متعین کر دیے اور ان مہینوں کی ایک ترتیب بنا دی اور ان کے بارے میں بتلا دیا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، لیکن لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی، ان مہینوں کی ترتیب کو اپنی مرضی سے کبھی آگے کر دیا کبھی پیچھے کر دیا، تاکہ جن دنوں میں گناہ کرنے پہ گناہ زیادہ ملتا ہے اور گناہ کی سزا زیادہ ہے، مہینے کو آگے پیچھے کر کے ان مہینوں میں اپنی مرضی کے کام یہ مکہ کے رہنے والے لوگ کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کی ترتیب کو اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آگے پیچھے کرنا، یہ کفر میں آگے بڑھنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنا ہے، اللہ کے احکامات کو ٹھکرا کے اپنی مرضی سے مہینوں کی ترتیب کو بنا لینا، یہ کفر میں اضافہ ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ محرم کا مہینہ، اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت عطا کی۔ 3 مہینے لگاتار حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 3 مہینے یہ مسلسل حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں گناہ کرنے پہ اللہ کے ہاں سزا زیادہ ہے، گناہ کی پکڑ اگر انسان ان مہینوں میں گناہ کرے تو زیادہ سخت ہے۔ تو کفار مکہ یہ کرتے
کہ یہ 3 مہینے لمبا وقت بن جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے؟ سفر کو پہلے کر دیتے اور محرم کو بعد میں کر دیتے، تاکہ جو حقیقت میں مہینہ محرم کا ہے اسے سفر کا نام دے کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے ہٹ کر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے اتنا لمبا وقت ہم اپنے آپ پر پابندی نہیں کر سکتے، اپنی روش کو نہیں تبدیل کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام اور قانون کو تبدیل کر دیتے، محرم کو سفر بنا کے اس کے اندر گناہ کرتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیت یوم خلق السماوات والارض، آج زمانہ بالکل اپنی اسی صحیح ترتیب پر واپس آ گیا ہے جس ترتیب پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کو رکھا ہے۔ اور فرمایا السنۃ 12 شہرا، لوگوں یاد رکھنا سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں، پے در پے ہیں، ان میں وقفہ نہیں ہے، ذو القعدہ و ذو الحجہ والمحرم، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور پھر فرمایا وَرَجَبُ مُضَر الَّذِي بَيْنَ جُمَادَ و شعبان، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور 4تھا مہینہ وہ مضر قبیلے کا رجب والا مہینہ جو جمادہ اور شعبان کے درمیان میں ہے، یہ 4تھا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ۔ بھائیو، یہی 4تھا مہینہ رجب والا مہینہ آج اس کی 2 تاریخ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 4 مہینے، ان مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن آسمانوں کو بنایا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو وجود دیا، ان 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینے بنایا۔ ان کا احترام کرنا انسانیت پہ فرض کر دیا، اور ان میں گناہ کو عام دنوں میں گناہ کی بنسبت بڑا جرم قرار دے دیا۔ یہ وہ 4 مہینے تھے جن مہینوں میں جنہیں ہم کفار کہتے ہیں، جنہیں ہم مشرکین کہتے ہیں، جنہیں ہم جاہلیت والے کہتے ہیں، وہ بھی ان 4 مہینوں میں اپنی روش کو بدل دیتے تھے۔ لوگوں کے ساتھ اپنے جو معاملات ہیں ان کی نوعیت ان 4 مہینوں میں تبدیل کر دیتے تھے۔ ابو رجاء عطاردی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جب حرمت والے مہینے آتے ہم اپنے نیزوں سے لوہے کو نکال دیتے اور تلواروں کو ہم لپیٹ کے رکھ دیتے۔ ان مہینوں میں کسی پہ ظلم کرنا، کسی کو نقصان دینا، کسی سے لڑائی کرنا، قتل و غارت کرنا، یہ کفار مکہ اسے بہت بڑا جرم سمجھتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر اسلحہ تیار ہو، کسی جگہ پر تو تکرار ہو جائے، بات بڑھ جائے، غصے میں گھر آئیں اور اسلحہ اٹھا کر ان مہینوں میں کسی کو نقصان نہ دے دے، کسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ ان مہینوں میں اس لیے اپنے اسلحے کو، اس کی انیاں اور نیزے کا لوہا اسے نکال کے اتار کے دور رکھ دیتے تھے تاکہ غصے میں کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مصنف عبدالرزاق کی صحیح ان کا فرمان ہے، کہتے ہیں شہر رجب کان یعذب اہل الجاہلیہ، یہ جو رجب کا مہینہ ہے جاہلیت والے ان کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ رجب کے مہینے میں ان کی زندگی میں اللہ کا ڈر اور خوف نظر آتا تھا۔ جب رجب کا مہینہ آتا لڑائیوں کو بند کر دیتے، بلکہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے اگر باپ کا قاتل بھی ان مہینوں میں مل جاتا
تو اسے بھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ بھائیو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اور آپ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ماننے والے، کیا جب یہ حرمت والے مہینے آتے ہیں میری اور آپ کی روش میں بھی تبدیلی آتی ہے یا کہ نہیں؟ میرا اور آپ کا کردار بھی ان مہینوں میں بدلتا ہے یا کہ نہیں؟ میرے اور آپ کے بھی نیکی اور عبادت کرنے میں بہتری آتی ہے یا کہ نہیں؟ وہ گناہ جو ہم دیگر مہینوں میں کرتے تھے، کیا ان مہینوں میں ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا کہ نہیں؟ یہ رجب کا مہینہ آیا، آج اس کی دوسری تاریخ ہے۔ کیا میرے اور آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ حرمت والا مہینہ آ گیا ہے؟ ان مہینوں میں گناہ کرنا، رجب کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور غصے کو دعوت دینا ہے۔ کیا یہ جو رجب کا مہینہ شروع ہوا، اس نے میرے اور آپ کے اندر یہ سوچ پیدا کی کہ ان دنوں میں عبادت کرنے پہ اجر زیادہ ملتا ہے، میں اس مہینے میں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں؟ کیا بھائیو، میرے اور آپ کے دل میں یہ خیال اور احساس پیدا ہوا کہ ان مہینوں میں گناہ کرنا، اس کا گناہ بھی زیادہ ہے، اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے، تو میں نے اور آپ نے نیت کی ہو کہ ہم اپنے گناہوں والی روش کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی کو گزاریں؟ اگر تو جواب ہاں میں ہے، میرے اور آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، میری اور آپ کی روش، کردار، شب و روز کے معمولات، لوگوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت، زبان کے بول، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، اگر یہ پہلے کی بنسبت بہتر ہو گیا ہے اس رجب کے مہینے میں، تو یہ ایمان کی دلیل ہے، یہ اس انسان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور رحم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اس مہینے کی حرمت کا حفاظت کرنے کی توفیق عطا کر دی ہے۔ پھر سجدے میں گر جائیے اور اللہ کا اس نعمت پہ شکر ادا کیجیے۔ اور اگر رجب کا مہینہ یہ مجھ کو اور آپ کو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے دیگر مہینے ہیں، جیسے جمادی الاخرہ تھا، جو روش کردار اس میں تھا، جو معمولات اس میں تھے، شب و روز جیسے اس میں گزرتے تھے، اب بھی ویسے ہیں، پھر بھائیو لمحہ فکریہ ہے، پھر دل کو ٹٹورنے کی ضرورت ہے، پھر ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، پھر اپنے ایمان کو آواز دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان دنوں میں گناہ یہ بڑا سخت عمل ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ عظیم تابعی فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں عمل صالح، عبادت رجب کے مہینے میں اس کا اجر بڑھ جاتا ہے اور گناہ اس کی سزا بھی اس مہینے میں بڑھ جاتی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر پر لکھتے ہیں تغلظ فیہ الآثام، اس میں گناہ سنگین ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان رجب کے مہینے میں بھی گناہوں والی زندگی کو ترک نہیں کرتا، پھر یہ انسان کے ایمان کی کمزوری ہے، پھر انسان کو اس بات پہ دکھ اور افسوس ہونا چاہیے اللہ کی رحمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ آیا لیکن میرے معمولات میں تبدیلی نہیں ہوئی، مجھے اس کی پھر فکر کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جنہیں ہم کفار کہتے ہیں، مشرکین کہتے ہیں، وہ بھی اپنی روش ان مہینوں میں بدل لیتے، اپنا کردار تبدیل کر لیتے۔ اگر بھائیو میرے اور آپ کا موبائل کا معاملہ جو پچھلے مہینے میں تھا وہی اس مہینے میں بھی ہے، وہ مسجد سے دوری جو پچھلے مہینے میں تھی وہ اس مہینے میں بھی ہے، جو گناہ پچھلے مہینے میں تھے وہ اس مہینے میں بھی ہیں، تو پھر بھائیو بڑا ڈر ہے کہ اس دل پہ مہر لگ گئی ہے جسے زمانے کا فرق محسوس نہیں ہوتا۔
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، وفد عبد القیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہوئے۔ یہ ان قبیلوں میں سے ہے جو آغاز ہجرت میں مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ بحرین کے علاقے میں رہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آگے کہا، اللہ کے نبی اِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ کے نبی ہمارے علاقے اور آپ کے علاقے کے درمیان مشرکین رہتے ہیں۔ اِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، اللہ کے نبی صرف حرمت والے مہینوں میں ہم اس ساری مسافت کو طے کر کے آپ کے پاس مدینہ المنورہ میں حاضر ہو سکتے ہیں، بقیہ مہینوں میں ہم مدینہ المنورہ نہیں آ سکتے۔ ان 4 مہینوں میں جو رستے کے ڈاکو ہیں وہ ڈاکہ زنی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی سفر امن والا ہو جاتا ہے، جان کا خطرہ نہیں رہتا، مال نہیں لوٹا جاتا۔ یہ جو مشرکین جو ہمارے دشمن ہیں یہ اپنی تلواریں میانوں میں رکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ صرف حرمت والے مہینوں میں ہم آپ کے پاس مدینہ المنورہ آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بقیہ سال کے 8 مہینوں میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، کیونکہ قتل و غارت ہوتی ہے، لوٹ مار ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی آپ ہمیں دین کی اہم ترین جو معلومات ہے، آپ احکامات ہمیں سکھلا دیں تاکہ ہمیں دوبارہ لمبی مدت کے بعد آپ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ تو بھائیو، بخاری مسلم کی اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ مشرکین ان 4 مہینوں میں ظلم کا بازار بند کر دیتے اور انسانیت سکون میں آ جاتی۔ تو کیا بھائیو، میں اور آپ بھی ان مہینوں میں ظلم اور گناہ کو کیا ہم چھوڑ دیتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ذالک الدین القیم، ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال کرنا یہ سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا کرو، ان مہینوں میں گناہوں کو چھوڑ دیا کرو۔ آئیے بھائیو، میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کریں کہ یا اللہ، جو گناہ ہم پہلے کرتے تھے اس رجب کے مہینے میں ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں۔ کم از کم بھائیو، انسان تنہائی میں بیٹھے اس مہینے میں ابھی آغاز ہے اور انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر عہد کرے کہ یا اللہ، یہ حرمت والا مہینہ آ گیا، میں تیرے احکامات کو مانتے ہوئے اپنی زندگی کو بدلوں گا۔ میں اپنے کانوں سے جو سنتا تھا خیر کا سنتا تھا تو اور زیادہ سنوں گا، اگر شر کا سنتا تھا، میرے کانوں میں غلط آواز آتی تھی، یا اللہ یہ حرمت والا مہینہ آ گیا، میں ساری غلط آوازیں بند کر دوں گا۔ یا اللہ میری زبان سے گالی نکلتی تھی، میں تیرے احکامات کو مانتے ہوئے اس حرمت والے مہینے میں میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گا۔ یا اللہ میری آنکھیں دیگر مہینوں میں غلط دیکھ لیتی تھی، یا اللہ یہ حرمت والا مہینہ آ گیا، میں اپنی آنکھوں کو شرم و حیا کی چادر اڑا دوں گا۔ یا اللہ میں اپنی گناہوں والی زندگی کو ترک کر دوں گا اور نیکی کے کام جو ہے میں زیادہ شروع کر دوں گا۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو اللہ کی حرمات کی تعظیم کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، یہ اس انسان کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا تو جس نے اللہ کی حرمات کی تعظیم کی، ان کا احترام کیا، یہ کل قیامت کے دن اس انسان کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جس انسان نے اللہ کی حرمات کو پامال کر دیا، ان کا خیال نہ رکھا، زندگی نہ بدلی، اس کے لیے بھائیو پھر بہت بڑی سزا ہے۔
وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کے تقوی کی دلیل ہے۔ اور اگر انسان اللہ کی نشانیوں کی حفاظت نہ کرے، رجب بھی ویسا جیسے دیگر مہینے، تو اس انسان کے دل میں تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اللہ کی نشانیوں کو پامال نہ کرو اور حرمت والے مہینوں کو پامال نہ کرو، کم از کم ان مہینوں میں تو اللہ کا ڈر اور خوف کرو۔ بھائیو، یہ نیکی کا موسم ہے، یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا وقت ہے۔ یہ جو رجب کا مہینہ، اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو صحت، عافیت اور ایمان کی حالت میں یہ رجب کا مہینہ عطا کر دیا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ عبادت کرے، اور اس رجب کے مہینے میں جو اللہ کا حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن عظمت عطا کر دی تھی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو وجود دیا تھا۔ تو ہم اس کا احترام کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اس کو زیادہ سے زیادہ ان مہینوں میں کرنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ محدثین اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، امام ابو اسحاق السبعی رحمہ اللہ، اسی طریقے سے حسن بصری رحمہ اللہ جو اپنے وقت کے عظیم تابعی ہیں، رجب کے مہینے میں روزوں کا خاص اہتمام کرتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ رجب کا مہینہ، اس میں نیکی کا اجر زیادہ ہے، تو کثرت کے ساتھ روزوں کا رجب کے مہینے میں اہتمام کرتے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، عثمان بن حکیم انصاری، سعید بن جبیر رحمہ اللہ تابعی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہم اب رجب کا مہینہ گزار رہے ہیں، یہ حرمت والا مہینہ ہے، ہم اس میں کثرت کے ساتھ کیا روزوں کا اہتمام کریں؟ آپ اس بارے میں ہمیں کوئی تعلیمات دے دیجئے، رجب کا حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا ہے، آپ ہمیں اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کے بارے میں کچھ بتلا دیجئے۔ تو سعید بن جبیر رحمہ اللہ مسلم شریف میں ہے، فرماتے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے رکھتے کہ ہمیں لگتا کہ آپ روزے چھوڑیں گے نہیں، اور کبھی کبھار کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کو چھوڑ دیتے، ہمیں یوں لگتا کہ آپ روزے رکھیں گے نہیں۔ آئیے بھائیو، اس رجب کے مہینے میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ بہت بڑے محدث ہیں سلمہ بن کحیل رحمہ اللہ، وہ رجب کے بارے میں فرماتے ہیں شہر القراء، یہ قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو قرآن مجید کی تلاوت کا ہمارے اسلاف مہینہ قرار دیا کرتے۔ عمر بن قیس رحمہ اللہ یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، اپنے کاروبار کو رجب کے مہینے میں کم کر دیتے اور زیادہ وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے کہ یہ اللہ کا حرمت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، مقام و مرتبے والا مہینہ۔ کاروبار کو سارا سال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی کچھ تجارت کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی جو ہے اپنے معاملات کو بہتر کر لے، تو کاروبار کو کچھ ہلکا کر لیتے اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے رجب کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرتے، تاکہ اس عظمت والے مہینے کی قدر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ سے زیادہ مقام اور مرتبے کو حاصل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی ان حرمت والے مہینوں کی قدر کرنے کی، ان کا مقام پہچاننے کی،
ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان مہینوں میں اور اس رجب کے مہینے میں مجھ کو اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، ہمارے اسلاف رجب کے مہینے کی دو وجہ سے بہت زیادہ اہمیت سمجھتے تھے، اور رجب کے مہینے میں بہت زیادہ عبادت کا خیال رکھتے تھے، اور گناہوں سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک پہلو وہ بھی بیان ہوا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ حرمت والے مہینوں سے دیر کے بعد آتا ہے۔ 3 مہینے لگاتار ہے، محرم کے بعد ایک بڑے وقفے سے یہ حرمت والا مہینہ دوبارہ انسانوں کو اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ تو اس کی عظمت کی وجہ سے اس مہینے میں خصوصی عبادت کا اہتمام کرتے اور گناہوں سے بچتے، اور دوسری وجہ وہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے اس رجب کے مہینے کو بڑا قیمتی جانتے۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ شہر الزرعی، یہ نیکیوں کی کھیتی بونے کا مہینہ ہے، وشعبان شہر السقی، یہ کھیتی کو پانی دینے کا مہینہ ہے، وشہر رمضان شہر الحصاد، اور رمضان کا مہینہ یہ نیکیوں کی فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ یہ نیکیوں کی کھیتی بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ یہ اس کھیتی کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ نیکیوں کی فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرماتے جو رجب میں کھیتی بوتا نہیں ہے، جو شعبان میں کھیتی کو پانی نہیں دیتا، وہ رمضان میں کھیتی کاٹ نہیں سکتا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی رجب کے مہینے سے وہ رمضان کی تیاری شروع کر دیتے کہ یہ جو آنکھیں گناہوں سے آلودہ ہو چکی ہیں، یہ جو ضمیر گناہوں کا عادی ہو چکا ہے، رمضان کے مہینے تک پہنچنے سے پہلے ان آنکھوں کو پاکیزہ کر لیا جائے، اس زبان کی طہارت کا سامان کر لیا جائے، ان کانوں کو گندگی سے پاک کر لیا جائے، یہ دل و دماغ جو ہے انہیں ہر طرح کے گناہوں کی عادت سے جو ہے وہ پاکیزہ کر لیا جائے، تاکہ انسان اس قابل ہو سکے کہ رمضان کا جو عظمت والا اللہ کی عبادت اور بندگی والا مہینہ ہے، وہ انسان اپنے وجود کی طہارت اور پاکیزگی اس کے ساتھ اس مہینے کو گزار سکے۔ اور کہتے ہیں جو رجب میں کھیتی بوتا نہیں ہے اور شعبان میں اسے پانی نہیں دیتا، وہ رمضان میں کھیتی کاٹ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے بھائیو، میں اور آپ اپنی زندگی کی روش رمضان میں جا کر تبدیل کرتے ہیں، اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جیسے رمضان کا مہینہ گزرا، ہمارے دل سے بھی نیکی اور تقوی رخصت ہو جاتا ہے۔ شوال میں ہم پھر اسی طریقے سے گناہوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے رمضان کی تیاری رجب کے مہینے سے نہیں کی ہوتی۔ اس لیے جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرتا ہے، ہم دوبارہ گناہوں کی زندگی میں واپس آ جاتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اس رجب کے مہینے سے رمضان کی تیاری شروع کر دی،
اپنی پاکیزگی اور صفائی کا اہتمام شروع کر دیا، نیکیوں میں توجہ زیادہ کر دی، گناہوں سے پیچھے ہٹ آئے، تو یقین جانیے یہ رمضان کا مہینہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر 1 سال پورا انسان کی طبیعت پہ نیکی اور تقوی کا اثر رہتا ہے۔ آئیے اس سال میں بھی عزم کروں، آپ بھی عزم کریں کہ ہم رجب کو ان دونوں اعتبار سے بہترین اور خوبصورت گزاریں گے، حرمت والے مہینے کے طور پر بھی دیگر دنوں سے اپنی روش کو بدل کے، اپنی زندگی کے لمحات کو تبدیل کر کے ایک نئے عزم سے اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے گناہوں کو چھوڑ کے اور رمضان المبارک کی تیاری کی نیت سے اس مہینے سے ہم اپنے آپ کو بدلیں، تو یقین جانیے پھر رمضان کی جو لذت ہوگی، پھر جو ایمانی کیفیت ہوگی، پھر جو اس رمضان کے ہماری طبیعت پر اثرات مرتب ہوں گے بھائیو بہت گہرے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سارے حرمت والے مہینوں کی اور اس رجب کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس مہینے کے جو تقاضے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ 4 فروری آج یعنی بعد از نماز مغرب قاری بنیامین عابد صاحب جامع مسجد مدینہ کنال برگ کالونی نزد تھانہ فیکٹری ایریا میں درس قرآن و حدیث کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ شرکت کی اپیل ہے بھائیو، یہ دین کی مجلس سے ان میں حاضر ہو کے اپنے دل کی صفائی کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سوموار کے دن مدرسہ سالفیہ للبنات گوبند پورہ گلی نمبر 6 خواتین کا صبح سے شام تک ایک جلسہ منعقد ہو رہا ہے، جس میں مبلغات دین کی بات کریں گی۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دل کو نور ایمان سے منور کرنے کے لیے، ایمان کی تازگی کے لیے انسان اس طرح کی مجلسوں میں بھائیو ضرور شریک ہو۔ کیوں؟ آج کل جیسی ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کی وجہ سے دل جلدی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دل کی صفائی کا گاہے بگاہے اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق سے نوازے، اور جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہے اپنی رحمت سے شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دے۔ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ جسمانی روحانی جو بھی بیماری اپنے رحمت سے دور فرما دے۔ یا اللہ صحت عافیت ایمان والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بھی بیمار اپنی رحمت سے اسے شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہے اپنی رحمت سے اس کے قرض ادا فرما دے۔ یا اللہ جو مالی تنگ دستی کا شکار ہے اپنی رحمت سے حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ عزت والی برکت والی نیکی تقوی والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان ہے اپنی رحمت سے اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو بھی مسلمان پریشان ہے اپنی رحمت سے اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ دنیا کی آخرت کی سعادت اور برکت نصیب فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی سعادت اور برکت نصیب فرما دے۔ یا اللہ بھائیوں کے دلوں میں جو بھی نیک تمنا اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ یا اللہ دلوں میں جو بھی نیک تمنا اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اس ملک کو دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس ملک پہ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ یا اللہ اس ملک کو خیرات اور برکات سے سرفراز فرما دے۔ یا اللہ جہاں پر مسلمان آباد ہیں یا اللہ ملکوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ مسلمان ملکوں کو عزت اور ترقی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین۔ یا اللہ
جہاں پر بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما دے یا اللہ، جہاں پر بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما دے یا اللہ، ان کا حامی و ناصر بن جا یا اللہ، جہاں پر بھی تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوشش ہو رہی ہے یا اللہ تو حامی و ناصر بن جا یا اللہ، دنیا اور آخرت کی سعادت اور برکت نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔